السلام علیکم، میں ہوں امتیاز حسین اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں امتیاز حسین ڈیری۔ ناظرین، ہم ڈسٹرکٹ فیصل آباد کے اندر جو پاکستان مسلم لیگ نواز نے ٹکٹس تقسیم کیے ہیں، ہم نے پچھلے ویلاگ کے اندر NA 95 96 97 اور 99 کے امیدواران کی جو لسٹ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آج کے ویلاگ کے اندر جو ہے ہم جو ریمیننگ اس کے حلقے ہیں جو کہ نیشنل اسمبلی کے حلقے ہیں اور صوبائی اسمبلی کے حلقے ہیں، وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ آج کے ویلاگ کے اندر میں ڈسکس کروں گا۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ میرے چینل کے اوپر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک کریں۔ تو سب سے پہلے جو حلقہ ہے وہ ہے NA 100۔ ہم سب سے پہلے اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ یہاں سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو اہم ترین رہنما ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، وہ اس حلقے سے جو ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ کے اوپر جو ہے وہ یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں اور کافی مضبوط جو ہیں وہ کینڈیڈیٹ تصور کیے جاتے ہیں۔ اور یہاں سے انہوں نے جو اپنا پینل بنایا ہے پی کی جو نشستیں ہیں ان کے ساتھ جو امیدواران ہیں وہ بھی انہوں نے یہاں سے اپنے ساتھ جو ہے وہ اپنے مرضی کے اور اچھے امیدوار جو یہاں سے رکھے ہیں۔ وہ پی 108 سے میاں اجمل آصف ہیں اور اس کے علاوہ پی 109 سے جو ہیں وہ سابق MP ہیں ظفر اقبال ناگرہ، وہ یہاں پہ اس نشست کے اوپر جو ہے وہ صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑیں گے۔ اس کے علاوہ جو پی 110 ہے وہاں سے مار عامر رشید جو ہیں ان کو ٹکٹ یہاں سے ایلوکیٹ کیا گیا ہے۔ پی 111 سے فقیر حسین ڈوگر کو جو ہے وہ ٹکٹ دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے جو پی 112 کا حلقہ ہے یہاں سے اسرار احمد منع خان کو جو ہے وہ ٹکٹ دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں پی 113 سے تو وہاں سے رانا علی عباس کو جو ہے وہ ٹکٹ دیا گیا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے۔ اسی طرح سے جو ہے وہ پی 114 کی اگر ہم بات کریں تو یہاں سے شیخ محمد یوسف کو جو ہے وہ یہاں سے ٹکٹ دیا گیا ہے۔ تو یہاں پہ اس حلقے کے اندر پی 114 کے اندر جو ہے وہ شیخ محمد یوسف کو جو ہے یہاں پہ ایڈجسٹ کیا گیا ہے کیونکہ وہ NA کے بھی امیدوار تھے، لیکن قیادت کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ یہاں سے پھر انہوں نے رضامندی اختیار دی اور پی 114 سے جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ کے اوپر جو ہے وہ انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ حالانکہ وہ کافی عرصے سے جو ہے وہ قومی اسمبلی کے حلقے کے لیے جو ہے وہ ورک بھی کر رہے تھے، اپنی مہم بھی جو ہے وہ کافی زور شور سے چلائے ہوئے تھے، لیکن قیادت نے جو ہے ان کو یہاں سے جو NA کی نشست ہے وہاں کے اوپر ہم کو ایڈجسٹ نہیں کیا۔ اسی طرح سے اس حلقے کو پھر جو چھوڑ کے گئے تھے وہ شیخ اجاز احمد تھے، ان کو پھر جو ایڈجسٹ کیا گیا وہ پی 118، یعنی کہ 114 جو حلقہ تھا وہ بیسیکلی شیخ اجاز احمد منع کا تھا، شیخ اجاز احمد کا تھا، لیکن جو ہے وہ قیادت کے کہنے کے اوپر وہ پھر پی 118 کے اندر چلے گئے اور پی 114 کا جو ٹکٹ ہے وہ شیخ محمد یوسف کو دیا گیا۔ اس حلقے سے شفیق گجر جو ہیں وہ بھی امیدوار تھے اور انہوں نے پلان کیا ہوا تھا کہ وہ اسی حلقے سے ہی لڑیں گے، لیکن پھر قیادت کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے پھر پی 106 کے اندر جو ہے وہ کاغذات جمع کروائے اور قیادت نے پھر ان کو اور حلقے کے اندر یہاں سے ایڈجسٹ کیا اور پی 118 سے شیخ اجاز احمد کو پاکستان مسلم لیگ نواز نے جو ہے وہ یہاں سے ٹکٹ دیا ہے۔ اسی طرح سے جو اور حلقہ ہے NA 101، یہاں سے پاکستان مسلم لیگ نواز نے جو ٹکٹ دیا ہے وہ ایک نوجوان قیادت کو دیا ہے اور یہ فرزند ہیں میاں عبد المنان کے، جو کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو ہے وہ سینئر پارلیمنٹیرین رہے ہیں۔ ان کے بیٹے کو یہاں سے ٹکٹ دیا گیا ہے، میاں عرفان منان کو ٹکٹ یہاں سے دیا گیا ہے۔ نوجوان ہیں، کافی ایکٹیو ہیں اور فیصل آباد کی سیاست کے اندر جو ہے وہ بڑا ایکٹیولی رول پلے کرتے ہیں۔ تو اسی حلقے سے جو ہے وہ شیخ یوسف بھی کوشش کر رہے تھے لیکن ان کو یہاں سے ایڈجسٹ نہیں کیا گیا اور ان کو پھر پی 114 سے جو ہے وہ یہاں سے ایڈجسٹ کیا گیا۔ اسی طرح سے اگر ہم بات کریں NA 102 سے تو وہاں سے جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے ایک اہم رہنما ہیں چودھری شیر علی کے بیٹے عابد شیر علی، ان کو یہاں سے جو ہے پاکستان مسلم لیگ نواز نے جو ہے وہ ٹکٹ جاری کیا ہے۔ یہاں سے وہ مضبوط امیدوار تھے اور پہلے تو اطلاعات یہ بھی آ رہی تھیں کہ شاید یہاں سے جو IPP کے ساتھ جو ہے وہ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے اور فرق حبیب کی وجہ سے جو ہے وہ پھر قیادت نے یہاں سے نہیں مانا کیونکہ ان کے اپنے امیدوار جو ہیں یہاں پہ عابد شیر علی وہ جو ہے وہ یہاں پہ مضبوط امیدوار ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم NA 103 کی بات کریں تو یہاں سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو ٹکٹ کے اوپر کافی دفعہ MNA جو ہیں وہ یہاں سے منتخب ہو چکے ہیں، حاجی اکرم انصاری، ان کو جو ہے وہ یہاں سے ٹکٹ دیا گیا ہے۔ وہ بھی اپنے حلقے کے اندر جو ہے وہ کافی مضبوط امیدوار ہیں اور کافی دفعہ پہلے بھی جو ہے وہ یہاں سے MNA کا الیکشن لڑ چکے ہیں اور جیت چکے ہیں۔ اسی طرح سے جو فیصل آباد کی سیاست ہے، یہاں پہ جو دو باغی MNA تھے پاکستان تحریک انصاف کے، نواب شیر وسیر اور راجہ ریاض،
ان کو یہاں سے جو ہے فیصل آباد کی پولیٹکس کے اندر پاکستان مسلم لیگ نواز کے ٹکٹس کے اوپر ایڈجسٹ کیا گیا ہے۔ تو جو NA 104 کا ٹکٹ ہے وہ قیادت نے یہاں سے راجہ ریاض کو ٹکٹ دے دیا اور وہ یہاں سے ٹکٹ لینے میں کامیاب ہو گئے۔ اب وہ NA 104 سے جو ہے وہ یہاں سے امیدوار ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم بات کریں PP 115 کی، تو یہاں سے میاں طاہر جمیل جو ہیں ان کو قیادت نے ٹکٹ دیا ہے۔ وہ پہلے 116 جو ہیں وہ PP 116 سے جو ہے وہ لڑتے تھے، لیکن قیادت نے جو ہے وہ یہاں سے ان کا ٹکٹ تبدیل کر دیا ہے ہلکا، اور یہاں سے پھر ان کو دیا ہے PP 115 سے، اور PP 116 سے جو ہے وہ رانا شہریار کو جو ہے وہ ٹکٹ دیا گیا۔ رانا شہریار جو ہیں وہ رانا ثناء اللہ صاحب کے داماد ہیں، اور وہ اس دفعہ پہلی دفعہ جو ہے وہ الیکشن کے اندر حصہ لینے جا رہے ہیں۔ اسی طرح سے جو PP 117 ہے وہاں پہ کافی جو ہے وہ ڈرامائی تبدیلی ہوئی۔ جو خواجہ رضوان ہیں جو کہ بڑے عرصے سے جو ہے وہ اپنے حلقے کے اندر کمپین کیے ہوئے تھے اور امید لگائے بیٹھے تھے کہ قیادت ان کو ٹکٹ دے گی، تو یہاں سے قیادت نے جو ہے وہ ان کو ٹکٹ نہیں دیا، اور ان کی جگہ کے اوپر جو ہے وہ جن کو ایڈجسٹ کیا گیا ہے وہ ہے نواز ملک، ان کو یہاں سے ٹکٹ دیا گیا ہے، اور ماضی میں جو ہے وہ 118 سے لڑتے رہے ہیں، لیکن اب قیادت نے جو ہے ان کو ایڈجسٹ کیا ہے PP 117 کے اوپر۔ اسی طرح سے جو PP 118 ہے، پہلے میں بتا چکا ہوں کہ وہاں سے جو ٹکٹ ہے وہ شیخ اعجاز کو ملا ہے، اور وہ چوتھی دفعہ جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لیں گے، اور چوتھی دفعہ الیکشن میں جا رہے ہیں، اور ہر دفعہ جو ہے وہ ایک نئے حلقے سے جو ہے وہ الیکشن لڑتے ہیں۔ فرسٹ ٹائم وہ یہاں پہ الیکشن لڑ رہے ہیں فیصل آباد کے اندر، 2 دفعہ وہ پہلے MPA بن چکے ہیں، اور ایک دفعہ جو ہے وہ سیٹ کو لوز کر گئے تھے، تو اس دفعہ جو ہے وہ چوتھی دفعہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی ٹکٹ کے اوپر جو ہے وہ MPA کا الیکشن لڑ رہے ہیں PP 118 کے اوپر۔ تو اگر ہم اوورال بات کریں جو فیصل آباد کی پولیٹکس ہے، 2 گروپ جو ہیں وہ کافی تگڑے یہاں پہ کنسیڈر کیے جاتے ہیں۔ آل دو کہ قیادت نے جو ہے ان کی اب صلح کروا دی ہے، ان کے آپس میں اختلافات بھی رہے، چودھری شیر علی گروپ اور رانا ثناء اللہ گروپ، تو لیکن جو ابھی ڈومینیٹنگ پوزیشن کے اندر ہے اس 2024 الیکشن کے اندر ٹکٹوں کے حوالے سے، تو رانا ثناء اللہ گروپ جو ہے اس کو کافی ساری ٹکٹس جو ہیں وہ ملی ہیں، لیکن جو عابد شریف گروپ ہے یا چودھری شیر علی کا گروپ ہے ان کو جو ہے وہ اس دفعہ کم جو ان کے امیدواران تھے یا جن کو انہوں نے جو ہے وہ ریکمینڈ کیا تھا وہ ملے۔ ان میں سے ایک تو چودھری عابد شیر علی کا حلقہ ہے، وہاں سے ٹکٹ دیا گیا ہے، دوسرا میاں طاہر جمیل کو جو ہے وہ ایڈجسٹ کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ PP 117 سے وہ خواجہ رضوان کو جو ہے وہ ٹکٹ دلوانا چاہ رہے تھے، لیکن ان کو وہاں سے جو ہے وہ ایڈجسٹ نہیں کیا گیا۔ اسی طرح سے جو PP 118 ہے وہاں سے وہ ملک اشرف کو جو ہے وہ ٹکٹ دلوانا چاہ رہے تھے، لیکن قیادت نے ان کو بھی جو ہے وہ یہاں سے ایڈجسٹ نہیں کیا۔ تو 2018 کے الیکشن کی اگر ہم بات کریں تو فیصل آباد سے جو ہے وہ 2 خواتین کی جو مخصوص نشستیں ہیں وہ اس ڈسٹرکٹ کے اندر دی گئیں۔ ان میں سے جو پہلی سیٹ تھی وہ تھی رانا محمد افضل جو کہ سابق MLA تھے، ان کی بیوہ کو دی گئی ڈاکٹر نجمہ افضل کو، اور ڈاکٹر نجمہ افضل نے اس دفعہ بھی جو ہے وہ کاغذات نامزدگی جمع کروائے، لیکن قیادت نے ان کو پھر واپس لے لیے۔ تو قیادت نے ان کو کہا کہ اگر وہ یہاں سے کاغذات نامزدگی واپس لے لیتی ہیں تو ان کے بیٹا جو ہے رانا احسان افضل ان کو جو ہے وہ ایڈجسٹ کریں گے، لیکن پھر وہ اس پورے سینیریو کے اندر کسی جگہ کے اوپر جو ہے وہ ایڈجسٹ نہیں ہو سکے، کیونکہ PP 110 اور PP 112 میں جو ہے ان کی ایڈجسٹمنٹ بنتی تھی، لیکن وہ یہاں سے ایڈجسٹ نہیں ہو سکے۔ جو دوسری سیٹ مخصوص سیٹ تھی خواتین کی، ان میں سے میں نے اپنے پچھلے ویلاگ کے اندر بھی بتایا جو عائشہ رجب بلوچ ہیں ان کو یہاں سے دی گئی تھی، لیکن اب جو ہے وہ کیونکہ انہوں نے جو جنرل اسمبلی کی سیٹ تھی اس کے لیے بھی اپلائی کیا تھا، تو اس کی جگہ جو رجب علی بلوچ ہیں ان کو ٹکٹ دیا ہے قیادت نے۔ تو اب سننے میں یہی آ رہا ہے کہ وہ شاید آزاد حیثیت سے جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لیں۔ اتنی وہ سٹرونگ امیدوار جو ہے وہ کنسیڈر نہیں کی جاتی رجب علی بلوچ کے مقابلے میں، لیکن ظاہری بات ہے اگر وہ الیکشن میں جاتی ہیں تو جو ووٹ بینک ہے وہ کافی یہاں سے متاثر ہو سکتا ہے۔ تو یہ تھے فیصل آباد کے کچھ حلقے جن کو ہم نے اپنے دونوں ویلاگ کے اندر ڈسکس کیا۔ اگر آپ لوگ میرے چینل کے اوپر نئے ہیں تو میری ویڈیوز کو لازمی جو ہے وہ آپ سبسکرائب کریں چینل کو، اور میری ویڈیوز کو لائک کریں۔